بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 41واں درس، جس کا عنوان ہے جسم و جان اور عقل کے متعلق کبیرہ گناہ اور مال سے متعلق کبیرہ گناہ، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، ہم کبیرہ گناہوں کی اقسام کے متعلق درس سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے عقیدے کے تعلق سے جو کبیرہ گناہ ہے اس کو سماعت فرمایا۔ اب ہم جسم و جان اور عقل کے متعلق کبیرہ گناہ انشاءاللہ سنیں گے، جس میں سے پہلی قسم کسی شخص کو ناجائز قتل کرنا یا کسی انسان یا حیوان کو آگ میں جلانا، ضعیف شخص، بیوی، شاگرد، خادم یا کسی جانور پر ظلم کرنا، غیبت و چغلی کرنا، صرف فتنہ اٹھانے کی خاطر لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، ہر قسم کی نشہ آور مشروبات استعمال کرنا یا ان کی خرید و فروخت میں معاون بننا، زہر کھانا یا بلا ضرورت خنزیر یا مردار کھا لینا یا کوئی اور نقصان دہ چیز کھا لینا جیسے حقہ اور سگریٹ وغیرہ، اور آدمی کا اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک کر لینا، چاہے اس میں کافی عرصہ ہی کیوں نہ لگ جائے، جیسے سگریٹ پینے سے آدمی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے وغیرہ۔ فضول اور باطل جھگڑا اٹھائے رکھنا، عام لوگوں پر ظلم و زیادتی روا رکھنا، حق بات سن کر غصہ کرنا، دل میں تنگی محسوس کرنا یا بالکل ہی ٹھکرا دینا، مسلمانوں کو گالیاں دینا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کو بھی گالی دینا، تکبر اور غرور کرنا، مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، کسی شخص کو ناجائز سزا دلوانے کی خاطر حاکم کے پاس چغلی کرنا، باتیں کرتے وقت اکثر جھوٹ سے کام لینا، بت یا بلا ضرورت کسی روح والی چیز کا فوٹو اتارنا، سب کبیرہ گناہ میں شامل ہیں۔ ضرورت یعنی مثلا اعلان گمشدگی ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ ہے، ضرورت کی خاطر اگر کوئی فوٹو کھینچتا ہے تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ تیسری بات، مال سے متعلق کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں، سماعت فرمائیں۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، شطرنج یا جوا کھیلنا، چوری کرنا، راستے میں لوگوں کو لوٹنا، کسی کا مال غصب کرنا، رشوت لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، دھوکہ دہی سے کام لینا، لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھنا، فضول خرچی کرنا، وصیت کرتے وقت حقداروں کا خیال نہ کرنا، گواہی چھپانا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر میں کیا ہے اس پر راضی نہ ہونا، مردوں کا سونا پہننا، تکبر کرتے ہوئے شلوار، پائجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ تمام مال سے متعلق کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، عبادات سے متعلق کبیرہ گناہ کیا ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ نماز چھوڑنا یا بلا عذر شرعی وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، ماہ رمضان میں بلا عذر شرعی روزے نہ رکھنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ سے فرار اختیار کرنا، جس شخص پر جہاد واجب ہو اس کا جہاد ترک کر دینا، چاہے جہاد دل، مال یا زبان ہی سے کیوں نہ ہو، بلا عذر شرعی جمعہ اور باجماعت نماز ادا نہ کرنا، طاقت کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی کرنا، پیشاب کے بعد صفائی نہ کرنا، علم کے مطابق عمل نہ کرنا، سب شامل ہیں۔ اور پانچویں قسم کبیرہ گناہوں کی خاندان اور نسب کے اعتبار سے کبیرہ گناہ، مثلا زنا کرنا، لواطت، پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، عورت کا بغیر دوپٹے کے ننگے سر پھرنا، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا جیسا کہ داڑھی منڈوانا، والدین کی نافرمانی کرنا، بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے عزیز و اقارب سے قطع تعلق ہونا،
خاوند اپنی بیوی کو بستر پر بلائے تو اس کا بغیر عذر شرعی انکار کر دینا وغیرہ، اور حلالہ کرنا یا کروانا، بغیر کسی محرم کی عورت کا سفر کرنا، جان بوجھ کر غیر والد کو والد ظاہر کرنا، بیوی کے کسی شخص سے زنا کرے تو اس پر رضامندی کا اظہار کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، چہرے سے بال نوچنا یا آبرو سے بال اکھاڑنا وغیرہ شامل ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ محترم سامعین، چھٹی بات جو ہے یہاں کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ محترم سامعین، اگر کبھی ہم سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو شعور ہوتے ہوئے فوراً اسے ترک کر دیں، توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگنا چاہیے۔ دوبارہ اس گندے فعل کے ارتکاب ہرگز ہم کو نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ترجمہ، ہاں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی قبر رکھنے والا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اس طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار رکھی ہے۔ محترم سامعین، آخر میں ہم کو چاہیے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں، حتی الامکان کوشش کرتے رہیں، اور اگر کبھی کبیرہ گناہ ہو جائے تو فوری توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے، اور جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم مسلمان ہوں اور ہمارا حسن خاتمہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔